الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والثناء والعظمة والكبرياء، والصلاة والسلام على سيد الرسل خاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. سلام و پتہ پتہ ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں موجود و عدم تیرا. تیرا کھا کر تیرے بندے تیرے شکوے کریں یا رب. تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. حمد بے حد پر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاکرا. بادشاہ جرم مارا در گزار، ماں گناہگاریں تو عامر زگار. تو نکوکاری و معبد کر دائیں، جرم بے انداز بے حد کر دائیں. یا الہی رحم کن بر ما ہما، عفو کن در جملہ گناہ ما ہما. اللہ رب ذوالجلال عزت و عظمت اور جلال والے پاک رب کبریا کی وحدہ لا شریک مولا کی حمد و تعریف. عقیدت مندانہ ہدیہ درود و سلام سید المرسلین راحت العاشقین مراد المشتاقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین. اپنے پیارے آقا و مولا ملجا و ماوا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین دلنشین نازنین بارگاہ مقدس میں جو المبارک کے پاکیزہ لمحات کی پاکیزہ حاضری اللہ اپنی حسین بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کلام مقدس کی آج جس آیت کو موضوع سخن بنایا بفرمان صادق المصدوق. ہمارے آقا صادق بھی ہیں مصدوق بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبیین والمرسلین بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے مبارک قول کے مطابق سید الآیات وما فہیہ فی القرآن الکریم، قرآن مقدس کی آیات میں سے سردار آیت الکرسی ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلام مقدس کی سردار آیات میں سے ایک آیت الکرسی ہے. اس سے پہلے میں نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہذا بسم اللہ کو اسی کا حصہ بنا کر اس کی مختصر سی تشریح عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دل دماغ کو فتنہ و فساد اور شر و وسوسہ سے محفوظ فرما کر اللہ کریم شرح صدر کے ساتھ حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب ذوالجلال کا اس امت مصطفی
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عظیم الشان تحفہ کہ یہ آپ سے قبل صرف حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے لیے آیا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خاصہ مجھے عطا کیا گیا اور میری امت کو عطا ہوا۔ سلیمان نبی نے جب ملکہ بلقیس کی طرف خط لکھا تو اس کی ہیڈ لائن شاہ سرخی لکھی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب الجلال نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پاکیزہ قلب اطہر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، قرآن کریم میں یہ صورتوں کے ساتھ تو آیا ہے 113 مرتبہ، مگر آیات میں سے آیت وہی سورۃ النمل کی ہے کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت یہ آیت پاک بسم اللہ شریف میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، مولا علی حضرت حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ الغالب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانی فضاؤں میں بادل ہٹا دیے گئے، ہوائیں ساکن کر دی گئیں، فرمایا سمندروں کی طغیانیوں کو تھما دیا گیا۔ جس وقت میرے پاک قلب اطہر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ملائکہ لے کے آئے تو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ کی طرف سے یہ گفٹ آیا، یہ تحفہ آیا، میری امت کی بخشش کا تحفہ، مجھ پر خاص کرم میری امت کے لیے۔ فرمایا جب یہ عطا ہوا اس عزت اور عظمت والے رب ذوالجلال نے اپنی ربوبیت اور اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہا میرے حبیب جس مقام پر میرا یہ عزت والا نام لیا جائے گا میں اس کام میں برکت ضرور ڈال دوں گا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر یہ نام پڑھا جائے گا اس کو کبھی برکت سے خالی نہیں رکھوں گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص عرشی تحفہ ہے، خاص عرش اعظم سے عطا ہوا، اور اللہ کریم نے یہ معمولی تحفہ نہیں عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کمال خطبہ جو جامع مسجد کوفہ کے منبر پر پاک حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، نہج البلاغہ میں آج بھی وہ آپ کا خطبہ مبارک موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا رحمت والے پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کریم نے مجھ سے قبل جتنے صحائف نازل فرمائے، جو صحیفے آئے اور جو کتب آسمانی نازل ہوئیں، مختلف صحیفے آئے، 3 کامل کتب آسمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک کتاب سے قبل نازل ہوئی، زبور، توریت اور انجیل۔ پاک علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو علم نبوت کا دروازہ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال نے ان تمام صحائف آسمانی اور کتب آسمانی کا علم جمع فرما کے میری کتاب قرآن مجید میں عطا فرما دیا۔ فرمایا قرآن کو ان تمام کتب کا خلاصہ بنا دیا۔ اللہ کریم نے جو کتاب میرے قلب مبارک پر نازل فرمائی ہے یہ تمام صحائف آسمانی اور کتب سماویہ کا مجموعہ اور خلاصہ ہے۔ پھر فرمایا میں نے نبی علیہ السلام کو یہ بھی فرماتے سنا کہ رحمت کے تاجدار نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اس مکمل کتاب کا نچوڑ اور خلاصہ رب ذوالجلال نے سورۃ البقرہ میں رکھ دیا، سورۃ البقرہ کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں رکھ دیا، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اللہ کریم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصۃ القرآن ہے جو فیض عرش والے پاک پروردگار کی بارگاہ سے جاری ہوا۔
اتنے مختصر سے جوامع الکلم، حضور فرماتے ہیں نا اعطی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ کریم نے جوامع الکلم عطا فرمائے، یعنی الفاظ مختصر ہوتے ہیں مگر کوزے میں سمندر سما دیا جاتا ہے۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا فرمایا، یہ گویا کہ مکمل کتب آسمانی کا بھی خلاصہ ہے اور پورے قرآن مجید کا بھی خلاصہ ہے۔ برادران اسلام، یہ معمولی آیت نہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع واجزم وابتر۔ حدیث قدسی، حدیث رسول کے الفاظ ہیں۔ رحمت والے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ ہو فهو اقطع واجزم، وہ دم بریدہ نامکمل رہتا ہے۔ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی کام شروع کیا جائے اس میں ہمیشہ خیر اور برکت ہے۔ برادران اسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عظیم الشان تحفہ اللہ رب ذوالجلال نے اس امت کو عطا کیا۔ بسم اللہ کے حرف کتنے ہیں؟ یہ 19 کتنے حروف ہیں؟ بسم اللہ میں حرف ہیں 19، اور میں نے قرآن مجید میں پڑھا خالق لفظ نے فرمایا علیہا 19، جس جہنم کو مجرموں کے لیے تیار کیا گیا نا، اس کے مین گیٹ پر جو دروگے مقرر قرار کیے ہیں، قرآن مجید کی زبانی فرمان رب ذوالجلال کا، فرمایا ان کی تعداد بھی ہے 19۔ علیہا 19، اللہ فرماتا ہے اس پر ہے مقرر 9 اور 10، کتنے ہو گئے؟ اس پر مقرر کتنے ہیں؟ علیہا 19، 9 پہلے کہا 9، پھر فرمایا 10، 9 اور 10 کو ملائیں تو 19۔ رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے سچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ ہے جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ ان 19 دروگائے جہنم سے اس میرے امتی کو محفوظ فرما دے گا، فرما ان کے عذاب سے، ان کی گرفت سے، ان کی پکڑ سے۔ اچھا دن بھر میں اوقات کے لمحات گھنٹے کتنے ہیں؟ 24 گھنٹے، ماشاءاللہ ریاضی طریقہ ہے۔ 24 گھنٹیاں دے وچ نمازاں کتنی فرض ہیں؟ تو میں جو کہہ سکتا ہوں کہ 5 گھنٹے گھیر لیے 5 نمازوں میں، 5 گھنٹے گھیرے، حالانکہ گھنٹہ شنٹہ کسے نماز سے بھی نہیں لگتا، لیکن چلو گھنٹہ شمار کر لیں، 5 گھنٹوں کو گھیر رکھا ہے 5 نمازوں نے، بقیہ بچے ہیں 19 گھنٹے۔ اگر اس میں تو ورد کر لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، رب تیرے ان 19 گھنٹوں کو بھی اور ان 5 گھنٹے بلکہ 24 گھنٹے تیری عبادت میں شامل فرما دے۔ برادران اسلام، یہ وہ مکمل کلمات، وہ جوامع الکلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، معمولی کلمے نہیں، پڑھا جائے تو زہر بھی اثر نہیں کرتا۔ دلیل پھر صحابی رسول کے قول سے دی جائے نا، امام ابن عساکر لکھتے ہیں خالد ابن ولید کھڑے ہیں، سامنے لاکھوں کی تعداد میں رومیوں کی فوج ہے، ان کے سپہ سالار نے ایک شیشی ایک بوتل بھیجی خالد بن ولید کی بارگاہ، کہا خالد لڑائی نہ کر ہم سے قتال نہ کر، جہاد نہ کر، جنگ و جدال نہ کر، کہا ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ اس نے کہا خالد جیت نہیں پائے گا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا ہم اپنی تلواروں پر، یہ جو بوتل میں نے زہر بھیجی ہے نا، اپنی ہر تلوار کی دھار پر میرے ہر فوجی اور سپاہی نے اسی زہر کو لگا رکھا ہے، ہماری تلوار کی ضرب سے تیرا مسلم فوجی نہ بھی شہید ہو تو اس زہر کی وجہ سے شہید ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ادھر دینا اور دینا اپنی بوتل،
حاضری بکھا رہے ہیں تو جس سے ناز فرما رہے ہیں. پڑھا آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ کے آپ نے اس بوتل کو اپنے اندر اتار لیا، اس کے زہر کو پی گئے. ابھی گرے خالد بن ولید، حیران ہے سپہ سالار رومیوں کے کہ جناب والا ابھی گئے بس دنیا سے، یہ تو جان لے بزہر ہے. خالد بن ولید نے فرمایا یہ نہیں اثر کرے گا، کیونکہ ہم نے اس کے نام کی پناہ لی ہے. جس کے نام کی پناہ میں جب کوئی آتا ہے، وہ ابراہیم اگر اس کے نام کی پناہ میں آ جائے، آگ میں جلانے کی سکت ہے نہیں جلاتی، چھری میں کاٹنے کی سکت ہے چھری کو نہیں کاٹتی. فرما میں نے اس کا نام لیا ہے لہذا یہ زہر اثر نہیں کرے گا. وہی ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس زہر نے اثر نہیں فرمایا. دوسری روایت تاریخ ابن عساکر میں سے اور مسند احمد میں سے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بے شمار فتوحات، قیصر روم بڑا مرعوب ہوا آپ سے. ایک بار اس نے مدینہ طیبہ میں خط لکھا، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب میرے سر میں ہمیشہ درد سر کی شکایت ہے، ٹھیک نہیں ہوتا. روم کی سلطنت میں جتنا علاج میں کر سکتا تھا کر دوں گا. بادشاہ خود سوچو کہ کتنا علاج کر دے اس کو، ہر حکیم ہر ڈاکٹر ہر طبیب کھنگال مارے، لیکن یہ درد سر کی شکایت ہٹتی نہیں، دائمی درد سر ہے، یہ دور نہیں ہوتی. آپ مسلم بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، حکمران ہیں، آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہو تو میں آپ سے اس کا علاج طلب کرتا ہوں، مہربانی فرمائیں. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ خط آیا قیصر روم کا، آپ نے اپنا ایلچی بلایا، قاصد بلایا، آپ نے اسے ایک ٹوپی عنایت فرمایا جائیے قیصر روم کے دربار میں یہ جواباً ٹوپی پیش کیجئے، جناب آپ کے خط کا جواب آیا، درد سر کی شکایت ہے، اسے پہن لیجئے کبھی درد سر نہ ہو. قیصر روم جب وہ ٹوپی سر پہ کر لیتا تھا تو درد سر میں افاقہ ہو جاتا، بالکل ٹھیک ہو جاتا، ٹوپی اتار دیتا پھر سے درد سر شروع ہو. حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ٹوپی بھیجی تھی اس ٹوپی میں کمال کیا. ایک دن سوچنے لگا یہ ٹوپی میں ہے کیا چیز، اگر سر پہ رہے تو آرام، اگر سر سے اتر جائے تو پھر وہی بیماری واپس پلٹ آتی ہے. کھول کے تو دیکھا اندر ایک پرچی ایک رکا تھا جس پر تحریر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف واپس خط لکھا، جناب یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس کریم رب کے مبارک اسماء ہیں جس کے ہر اسم میں اس مالک نے شفا رکھی، فرمایا اس مالک کائنات نے شفا رکھی. یہ درد سر ہے، یہ تو کوئی بھی جسمانی مریض ہو، شرط یہ ہے یقین ضروری ہے. یقین محکم ہو تو فائدہ محکم ہوتا ہے، اگر متذبذب ہو بندہ، متزلزل ہو، ڈاماڈول ہو تو پھر فائدہ کوئی نہیں. برادران اسلام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اسنا بندے اسم اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم اعظم ہے. تخصیص نہیں کی کہ اللہ ہے یا الرحمن یا الرحیم، تخصیص نہیں فرمائی، مثال دے کے بات کو سمجھا دیا. فرمایا میرے صحابہ جیسے آنکھ کے اندر سیاہی بھی ہے سفیدی بھی ہے، سفیدی اور سیاہی کو جو آپس میں مناسبت ہے اسم اعظم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ویسے مناسبت ہے. فرمایا اسم اعظم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ویسی ہی مناسبت ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جنگ احد جب جاری تھی، دشمن کے تیر برس رہے تھے، ہاتھ میرے شل ہو گئے، ایک بار زبان پہ آہ نکلی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نہیں، آہ نہیں آنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہر تیر کے وار پہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیری زبان سے یہ نکلے گا۔ فرمایا احد کی وادی سے لے کر جنت الفردوس تک سارا خطہ تیرے نامہ اعمال میں حضور اسلام سے بھر دیا تھا۔ برادران اسلام، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معمولی وظیفہ نہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، تقسیم ہند سے پہلے کتاب ہے بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم، اس کے اندر میں نے یہ بات پڑھی، مسلمان اس زمانے میں ہندو مسلم اکٹھے رہا کرتے تھے، پڑوسی ہوا کرتے تھے، جہاں بھی شاید ہوتے۔ اسی طرح تقسیم سے پہلے تو مشرقی پنجاب کے اندر ایک گھرانہ تھا مسلمانوں کا، تو ان کے پڑوسی ہندو تھے۔ اب مسلمان کی جو بیٹی تھی اور ہندو کی جو بیٹی، وہ آپس میں سہیلیاں تھیں، گہری دوستی تھی ان بچیوں کی آپس میں، گہری سہیلیاں۔ وہ جب بھی ہندو کی بیٹی، اس کا نام بھی لکھا ہے کتاب میں کمیلا دیوی، کہ جب وہ اس بیٹی مسلم بیٹی سے ملنے کے لیے آیا کرتی تو اچھا عجب سی منظر دیکھتی ہے ان کے گھر میں کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں مسلم گھر میں سے جو بھی کام کیا جا رہا ہے، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا پکا رہی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھا رہی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، برتن دھو رہی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بستر لپیٹ رہی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتیٰ کہ گھر کا دروازہ بند ہو رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ہندو سہیلی نے پوچھا اس مسلم بیٹی سے، کہا یہ تو بتاؤ یہ کیا معمول ہے آپ؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے آقا مولا فخر الرسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر کام کی ابتدا میں، ہر کام خیر کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اللہ رب ذوالجلال بسم اللہ کی برکت سے شیطانی اور جناتی اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ حتیٰ کہ فرما رات کو سونے لگو دروازہ بند کرنے لگو نا گھر کا، کہ بیبیاں اکثر رات کو کنڈا لیندی ہیں، تو یہ سبق آج جا کے دسنا ہے کہ جس ٹائم کنڈا دروازہ بند کریں تالا لگائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ تالا تو ہے تیرا ظاہری حفاظت کے لیے، لیکن جو حقیقتاً روحانی حفاظت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کی لائٹیں رات کو اگر بجھانے لگو تو پھر بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بستر پہ دراز ہونے لگو پھر بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح اٹھو تو تب بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کیفیت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید لا یمسہ الا المطہرون، ناپاکی کی کیفیت میں قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا جا سکتا، پڑھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خواتین مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہوا، کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کیفیت میں کیوں، جبکہ قرآن کو اس خاص پیریڈ میں نہیں پڑھا جاتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، عرش بری کے مالک کا اعلان چمک رہا ہے اسی قرآن کے صفحے کرتاس پر کہ اس کو وہی چھو سکتا ہے جو پاکیزگی کی کیفیت میں ہو۔ آپ نے فرمایا یہ اس کریم کی کرم نوازی ہے، وہ محبوب ہی ایسا ہے رب کریم، وہ چاہتا ہے بندے میرے محب بن جائیں، کسی لمحے میں محبوب کا نام ان کی زبان سے چھینا نہ جائے۔ فرمایا اس کی اجازت ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور ورد وظیفہ کی اجازت ہے، بطور تلاوت کے نہیں، بطور وظائف کی اجازت اس کی فقہاء کرام نے دی ہے۔ برادران اسلام، اب اس بیٹی نے کہا کہ میں آپ کا یہ معمول مسلم بچی سے کہا یہ آپ کے گھر میں کیسی؟ اس نے کہا یہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات دیکھی ہیں۔ اس نے سبق یاد کر لیا۔ صحبت اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے، رنگ دکھاتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالب ترا طالب کنن، یک زمانہ صحبت باولیاء، بے طرز 100 سالہ طاعت بیریا۔ یہاں رومی بھی بولے، سعدی بھی بولے تو فرید الدین عطار بھی بولے، کہا ایک گھڑی نیک اللہ کے صالح بندے کی مجلس اور محفل میں بیٹھ جانا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر۔ بیریا یعنی جس میں عبادت میں ریاکاری کا دخل ہی نہ ہو، عبادت نہیں کی تھی ماں آ کے بیٹھے اللہ دے فقیر تھی مجلس 100 سال دی عبادت تو او بھاری ہے،
لیکن شیخ فرید الدین عطار نے یہاں نیک کی صحبت سمجھا کے بد کی صحبت کا برا اثر بھی بتایا. آپ نے پند نامہ شریف کے اندر لکھا، فرماتے ہیں تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر ببد از مار بد. فارسی دی سمجھ نہ ہی آوے تو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں جدو تک ممکن ہو سکے دور شو، تا توانی دا معنی جب تک ممکن ہو، دور شو دور رہے پر رہے، از یار بد بھیڑے یار دی بھیڑی یاری، یار بد بد تر بد از مار بد. یار برا جڑا ہے نا وہ زہریلے سانپ نالوں ڈھیر خطرناک ہے. کیوں؟ فرما زہریلا سانپ ڈس لے جان کا خطرہ ہے، برے یار دی یاری ایمان کا خطرہ ہے. فرما اسی لیے اس سے دور رہے. برادران اسلام کو صحبت نے اثر دکھایا. اس بچی بھی سبق پکایا، گھر جا کے جو بھی کام کرے ہندو بچی وہ بھی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. برتن اٹھائے دھوئے پھر بھی بسم اللہ، کھانا پکائے پھر بھی بسم اللہ، کھانے لگے تو وہ بھی بسم اللہ. ماں باپ کو یہ بات عجیب لگے، انہوں نے کہا یہ سبق تو نے کہاں سے پکایا؟ کہا یہ ہمسائی جو ہے میری سہیلی، میں نے ان سے یہ سبق پکایا. وہ مسلم میری سہیلی ہے، لہٰذا اس مسلمہ بچی سے میں نے یہ سبق یاد کیا. باپ نے کہا کسی طرح یہ نام جو کہ ہم کو بھگوان کو ماننے والے، کہنے لگا میں اپنے بھگوان کے سامنے رام رام کرنے والا، یہ رحمان اور رحیم کو پکارنے والی، یہ جوڑ نہیں بنتا، لہذا کسی طرح اس کو میں روک دوں بسم اللہ کے الرحمن الرحیم سے. اس نے اپنے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتاری، بیٹی کو دی. کہا بیٹی جاؤ اس کو اپنے پاس رکھ لو، میں کل پرسوں اگر جب طلب کروں تو مجھے پیش کر دیں. اور ادھر سے دیکھتا رہا چھپ کے رکھتی کہاں ہے. جو ہی بچی نے رکھا پیچھے سے باپ گیا، اس نے انگوٹھی اٹھائی، قریب ہی ایک دریا بہتا تھا، اس دریا کے اندر جا کر وہ انگوٹھی ڈال، سونے کی انگوٹھی. یاد رکھنا مسلمان مردوں پر سونا حرام ہے، انگوٹھی بھی، انگوٹھی بولو تو صحیح، شادیاں تے اکثر پائی ودے ہونے، گناہ ہے، حرام ہے. یہ اساں انشاءاللہ پاکیت اتھے نہیں جنت ہے. کلو وسامر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. اتھے جنت وچ موجاں سے جنت میں، لیکن دنیا میں نہیں. دنیا میں صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 4.25 ماشاء جڑے 8 پائی والے ہوتے، 5 اتھے تو 5 اتھے، شریعت کے خلاف ہے. 4.25 ماشاء انگوٹھی، وہ بھی ایک انگوٹھی. شریعت مصطفیٰ کریم، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، حضور دی سنت. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انگوٹھی آپ کے دست انور میں ہوتی تھی. میں بھی سنت دی نیت نال بنوائی ہے. تو پورا سنار نو آکھے جناب دا وزن کرنا ہے 4.25 ماشے تو ایک ماشا ہی ہوتا نا. نگ علاوہ، نگ نگینہ علاوہ رکھ سکتے ہیں، نگ کا وزن الگ ہوتا ہے، لیکن انگوٹھی جو ہو وہ چاندی جتنی، اس کا وزن 4 ماشا 4.25 ماشا. برادران اسلام، اب اس باپ نے جا کر دریا میں جس وقت ڈالا، دریا کے اندر اب دل میں خوش خوش لوٹا، نہ ہو سی نہ بیٹی پیش کرے سی، تو نہ بسم اللہ پڑھ سی، آج تو بعد میں منہ ہی بند کر دیں. لہذا 2-3 دن گزرے، بازار گیا، ایک مچھلی خریدی، مچھلی خرید کے گھر لیا. بیٹی کو کہا بیٹی آج دعوت پکائیں، شام کو انشاءاللہ مچھلی کا دسترخوان سجائیں گے اور یہی کھانا پیش آپ نے کرنا ہے ہمارے ساتھ. بیٹی نے جب مچھلی لی باپ سے، اس کا سینہ چاک کیا، اندر سے وہی سونے کی انگوٹھی برآمد ہوئی. بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ سونے کی انگوٹھی کو اٹھایا، دھویا، جا کر پھر سے الماری کے اندر اسی مقام پہ رکھا. شام کو دسترخوان لگ گیا. جس وقت دسترخوان لگا، باپ نے کہا بیٹی کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے وہ پیش کریں نا. آپ جو انگوٹھی میں نے آپ کو دی تھی، اس کے خیال میں یہ تھا نہ ہوگی انگوٹھی، نہ پیش کر سکے گی، لہذا آج کے بعد رحمان و رحیم پاک پروردگار کا نام نہیں لے سکے گی. لہذا اس نے اپنی بچی کو کہا لے تو آئیے. برادران اسلام، جس وقت بچی نے یہ باپ سے کلمات سنے، اٹھی، الماری کے قریب گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہی انگوٹھی اٹھا کر باپ کے سامنے لا پیش کر دیا. باپ نے کہا بیٹی یہ کہاں سے آئی؟ میں تو اپنے ان ہاتھوں سے دریا برد کر کے آیا تھا، تیرے پاس واپس پلٹی کیسے؟ اس نے کہا بابا جان، جس عزت والے رب کے نام سے یہ انگوٹھی رکھی تھی،
آج بندے کہتے ہیں نا یہ پیسے چوری ہو گئے، ازما کے دیکھو جدو بسم اللہ الرحمن الرحیم دی ہزار چ رکھو گے چوری نہیں ہوئی، یقین ہو گئے. لیکن ہم شیطان بلوا دیتا ہے نا، نہیں پڑھتے بسم اللہ تو اٹھا لیے جاتے ہیں. جنات بھی چوری کر لیتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حصار ایسا ہے جنات بھی چوری نہیں کر سکیں گے. برادران اسلام، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بات اس کے باپ نے سنی تو پھر فور بمے سارے اہل و عیال پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کہا اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کامل میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے تو قرآن کی تو پھر 6666 آیت ہے. 6665 آیت دی تاثیر کے ہوتے یہ تو ایک آیت دی تاثیر ہے تو 6665 بقیہ آیات کی کیا تاثیر ہوگی. آیت الکرسی اس کی ابتدا میں کیا ہے بولیے ذرا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حضور نے فرمایا یہ سید الآیات ہے، قرآنی آیات دی سردار آیت ہے، اور اس میں 18 مرتبہ مزمرن مظہرن اس عزت والے پروردگار کا نام آیا. اللہ اس میں جلالت یہ پہلی دفعہ اللہ لا الہ الا ہوا، آگے اسی کی صفات ہے. 18 مرتبہ آیت الکرسی میں اسی کا نام بار بار ریپیٹ ہوا. یہ وہ مبارک آیت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں پڑھا جاتا ہے شیطان اس آیت الکرسی کے ورد سے پگھلتا بھاگ کھڑا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر یہ آیت الکرسی پڑھی جائے ایک حصار قائم ہو جاتی ہے. یہاں تک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھو، سنت اور فرضوں کے درمیان جگہ بدلتے بدلتے پڑھو. فرمایا سلام کے بعد فی الفور پڑھو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو ورد وظیفہ بنا لے گا اس بندے اور اللہ کی جنت میں صرف موت آئے لے، درمیان میں اور کوئی رکاوٹ نہیں. فرمایا صرف موت کا فاصلہ ہے اور کوئی شے رکاوٹ نہیں ہے. حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، بس بات ختم کرنے لگا. حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غنیمت کے مال پر نگران بنایا. ابی ہریرہ حفاظت کرنا، یہ مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہے، اناج ہے، غلہ ہے، کھجوریں ہیں، ان کی حفاظت کرنی. حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں حفاظت پہ میں کھڑا تھا، رات کو ایک چور آیا تو بوریاں بھرن پائے گی، نپ لیا میں. اس منت سماجت کی تھی ابو ہریرہ میں نے چھوڑ دے، میں کہ کو ایسا کوئی نہیں چھوڑنا. اس آخیا رحمت للعالمین تیرا نبی ہے، رحم کر چھوڑ، اس نبی نے بھی رحمت کرنی ہے. حضرت ابی ہریرہ فرمایا نہیں میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تجھے پہ کہا مجھے شرمندہ نہ کر اس رسول کی بارگاہ میں، تو مجھے چھوڑ دے. آپ فرماتے ہیں اتنی اس نے التجا کی کہ مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. صبح دربار نبوت میں حاضر ہوا، سوچ رہا تھا کہ بتاؤں، مگر اللہ کے مبارک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا بنیا، تیرے رات والے چور کا کیا بنا. یارو رات والا چور کون قابو کر رہا ہے؟ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کون ہے رضی اللہ عنہ؟ کون ہے؟ غلام مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم، حضور علیہ السلام کے شاگرد خاص. اگر لجپال نبی کے شاگردوں کا مقام یہ ہے شیطان کو اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں تو رحمت والے نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا. یارو تو یہ تو غلاموں کی شان ہے، پھر آقا کا مقام کیا ہوگا. ابی ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے رات والے چور کا کیا بنا. میں نے عرض کیا آقا، اس نے بڑی منت سماجت کی، رحم آ گیا، چھوڑ دی. اس نے کہا میں پھر نہیں آؤں گا. آپ فرمایا جھوٹ ہے، پھر آئے گا، پھر آئے گا. آپ فرماتے ہیں آج میں نیت کر لیا تو چھوڑنا ہی نہیں. فرمایا شام کو پھر رات کو آ گیا آخری پیر میں نے پھر پکڑ لیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا آج تو میں تجھے ستون سے باندھ کے رکھوں، نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا مہربانی کر ابو ہریرہ مجھے رسوا نہ کر، بڑا میں کثیر العیال ہوں، بڑا میرا اہل و عیال ہے، چھوڑ دے. اتنی منت سماجت کی. آپ فرماتے ہیں مجھے رحم آ گیا، چھوڑ دے. صبح رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو. آپ نے فرمایا رات تلے چور دے کے بڑے سوڑیاں اس پھر منت سماجت ترلے کر کے نہ جان چھڑا لئیے، معافی دے چھوڑی. فرمایا آج پھر آئے گا.
ابو ہریرہ فرماتے ہیں آج میں پکی نیت کی تھی، بالکل قطع نہیں چھوڑے گا۔ فرماتے ہیں شام کو پھر تیسری رات کو پھر سے آیا، میں نے اسے پھر سے پکڑا۔ فرماتے ہیں میں نے اسے باندھ دیا، میں نے کہا آج تجھے صبح مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ کے اصحاب رسول کے بچے بھی تجھے دیکھیں گے، اصحاب پیغمبر بھی تجھے دیکھیں گے، تو بندہ رہے۔ اس نے منت التجا آگزاری کی، گریہ وزاری سماجت کے بعد کہنے لگا ابو ہریرہ اگر مجھے چھوڑ دے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تو مجھے چھوڑ دے وہ وظیفے کی برکت اتنی ہے کہ پھر ہم سے تیری حفاظت ہو جائے گی، تیرے مال کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں جس وقت اس نے مجھے وظیفہ بتایا وہ قرآن کریم کی یہی آیت تھی، آیت الکرسی۔ صبح دربار نبوت میں آیا، میں نے عرض کی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا آقا پھر میں نے اسے چھوڑا لیکن ایک وظیفہ بتا گیا۔ حضور نے فرمایا کان کذابون، وہ تھا جھوٹا، قال صادقون، گل سچی کر گئی۔ ابو ہریرہ جو تجھے بتا گیا ہے وہ بات سچی کر گیا ہے۔ برادران اسلام یہ آیت الکرسی جس میں 18 مرتبہ اس پاک پروردگار کا اس میں مبارک آیا ہے، رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت الکرسی کا میری امت ورد کرے، وظیفہ کرے۔ قاضی بزاوی نے تفسیر بزاوی دے حاشیے تے لکھیا گھٹ تو گھٹ دن 25 مرتبہ پڑھیا جاوے۔ قاضی بزاوی لکھنا فرمایا اگر 125 کی تعداد ہو جائے تو پھر جنات اور شیاطین پر اس بندے کو دسترس حاصل ہو جائے گی، لیکن ان سے کام کوئی نہیں لانا، کام اپنے پروردگار سے لینا، کیونکہ جنات کا موڈ کسی وقت بھی آف ہو جائے تو پھر وہ پھینٹی بھی لگا سکتے ہیں۔ لہذا اس آیت کی برکت سے اللہ کریم جنات پر بھی دسترس عطا کر دیتے ہیں، لیکن ان سے کام کسی قسم کا نہیں لینا۔ برادران اسلام یہ وہ مبارک آیت کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار پڑھی جائے، پڑھ کر اصال ثواب کیا جائے۔ فتح القدیر والے نے لکھا اللہ کریم اس مردے کے قبرستان قبر میں ایک بندے کو جس کو بھی اصال ثواب کیا 4000 نیکیاں اس بندے کو عطا فرماتا ہے، 4000 نور داخل فرماتا ہے، اس کے 4000 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 4000 درجے بلند کرتا ہے۔ پڑھنے والے کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی۔ برادران اسلام لہذا آج فتنوں کا زمانہ ہے، دورہ ہے، ہر طرف سے دائیں دیکھیں تو فتنے، بائیں دیکھیں تو فتنے، آگے بھی فتنے، پیچھے بھی فتنے، ایمان کے فتنے، دولت کے فتنے، حیا کے فتنے، بے حیائی کے فتنے، جناب والا آج ارتداد کے فتنے، ایمان خطرے میں پڑا ہے۔ اگر کوئی بندہ آیت الکرسی کو اپنا ورد جاں بنا لے، رب کعبہ کی عزت کی قسم آیت الکرسی وہ عظیم وظیفہ ہے، ادھر سے بندے کی زبان سے ادا ہوتی ہے۔ میرے پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان وہاں سے بھاگ پڑا، لہذا شیطان نو بجاونا ہے، رحمان نو راضی فرماونا۔ آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیت الکرسی کے مبارک ورد و وظیفہ کرنے کی ہمیشہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔